یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں سکون اور چین سے رہنے کے لیے ایسا سکون اور چین جو بادشاہوں کو خواب میں نظر نہ آئے، ایسا اور سکون اور چین جو بادشاہوں کو خواب میں بھی نظر نہ آئے. کسی مالدار فیکٹری مالک، پریس کا مالک ہو، فیکٹری کا مالک ہو، کتنے ہی مالدار ہو، کتنے ہی وزارت عظمیٰ کی کرسیوں پر نشہ وزارت کی چھائی ہو، اس پر کتنے ہی ڈانس اور ٹیڈیاں اور ناچ رنگ رلیوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو خواب میں بھی اس سکون کا اندازہ نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو اور اللہ والوں کو عطا کرے. کیونکہ سکون جو ہے یہ آسمان کے اوپر سے اترتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو انزلہ سے بیان فرمایا، اخرجہ نہیں فرمایا. جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں وہ تو نکالتے ہیں اللہ نے، سمجھا. جہاں جہاں نباتات کے اگنے کا فعل آیا ہے وہاں اخرجہ ہے، لیکن فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ، اللہ وہ سکینہ کو اتارتا ہے اوپر سے، سمجھا. اور سکینہ کہاں اترتا ہے؟ اللہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فإن السکینۃ لا تنزل الا علی قلوب الانبیاء والاولیاء، یہ سکینہ جو آسمان سے اترتا ہے سکون، یہ انبیاء کے دلوں پر اور اللہ والوں کے دلوں پر اترتا ہے. اور جس کو یہ سکون عطا ہو جاتا ہے، یہ سکینہ مل جاتا ہے، تو اس میں سکون کی کیفیت ہوتی ہے اور سمت قبلہ اللہ کی طرف اس کے قلب کا ہر وقت قائم رہتا ہے، سمجھا. یعنی اللہ علوسی فرماتے ہیں اس کی تفسیر فرماتے ہوئے کہ اس سکینہ کے اندر خاصیت ہوتی ہے کہ یثبت بہ توجہ الی الحق، اللہ کی طرف اس کی توجہ ہر وقت قائم رہتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ یہ سکینہ عطا کرتا ہے تو اس کی توجہ ہے اللہ ہر وقت اللہ سے قائم رہتی ہے. اور یتخلص عن الطیش، اور وہ طیش سے نجات پا جاتا ہے. طیش کس کو کہتے ہیں؟ بالطا، طیش، طا یا شین. طیش کے معنی ہے تاشا یتیشو، وہ شخص ہے کہ لا یقصد فی المشی وجہن واحدا، جو ایک سمت کو نہ چلتا. آپ نے کبھی پاگل کتوں کو دیکھا ہو کہ جب چلتے ہیں تو داہنے بائیں یوں یوں مڑتے مڑتے چلتے ہیں، تو ادھر ادھر چلنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، ایک سمت مقرر نہیں ہوتی. تو یہ پریشان لوگوں کا حال ہوتا ہے. اللہ والوں کو جب سکون عطا ہوتا ہے تو ایک سمت کو چلتے ہیں، قلب کے سکون کا یہ عالم ہوتا ہے. ہاں، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے اتنا صدمہ ہوا کہ اگر میرے قلب میں ایک چیز نہ ہوتی تو میں صاحب فراش ہو جاتا. آج کا زمانہ دیکھو، دو پیر دو مولوی چین سے قریب نہیں رہ سکتے، نہ وہ اس کو چین سے رہنے دیتا ہے نہ وہ اس کو. کیا بات؟ یہ اللہ والے اگر ہوتے تو یہ بات نہ ہوتی. اب دیکھیے ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی شیخ کے دو خلیفہ ہیں، مولانا قاسم نانوتوی بھی مولانا گنگوہی، لیکن فرما اتنا تعلق ہے، اتنی محبت سے رہے جینا، زندگی یوں محبت سے گزری. فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل میں ایک چیز نہ ہوتی تو میں صاحب فراش ہو جاتا، لیٹ جاتا، بیمار ہو جاتا. مولوی یحییٰ صاحب شیخ کے والد شاگرد خاص تھے، اور حاضرین کرام نے پوچھا حضرت وہ کیا چیز ہے، وہ آپ کے دل میں کیا چیز ہے؟ ارے فرمایا یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے تم لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے، یہ جو میرے پاس آتے جاتے ہو اسی کی برکتیں ہیں، وہ نہ ہوتی تو کون پوچھتا مجھ کو. فرمایا لوگوں نے عرض کیا حضرت صاف صاف بتائیے، ابہام میں وہ مزہ نہیں آ رہا. فرمایا اس کا نام تعلق مع اللہ ہے، اللہ سے تعلق، اس کی نعمت کی برکت سے آج یہ ہے سہارا مل جاتا ہے، قلب کو سہارا ملتا ہے. اللہ سے تعلق کا ایک انعام یہ بھی ہوتا ہے.